السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ حدیث میں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے متعلق آتا ہے کہ ان کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ کو اللہ نے معاف کر دیا ہے، اور ہم سب کا عقیدہ بھی ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی ذات گناہوں سے پاک اور محفوظ ہوتی ہیں۔ ایک طرف تو حدیث میں انبیاء کے بارے میں یہ آتا ہے، دوسری طرف حدیث میں یہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام روزانہ 70 مرتبہ، بعض روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے، اپنے گناہوں سے معافی مانگا کرتے تھے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ جب انبیاء کی ذات گناہوں سے پاک ہیں، انبیاء کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ کو اللہ نے معاف کر دیا ہے، تو پھر توبہ اور استغفار کرنے کا کیا مطلب ہے؟ پھر توبہ اور استغفار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ براہ کرم اس کے اوپر روشنی ڈالی جائے، یہ سوال آیا ہے۔ تو یہاں پر اس بات کو سمجھیں کہ یہ بات ہی بہت ہی عامیانہ اور غلط ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ توبہ اور استغفار کا تعلق صرف گناہ گاروں کے ساتھ ہے، کہ صرف گناہ گار لوگ ہی، نافرمان لوگ ہی جو ہے اللہ سے توبہ اور استغفار کریں، انہی کو اس کی ضرورت ہے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ کے جو مقرب بندے ہیں، محبوب بندے ہیں، اور اللہ کے مقرب بندوں میں سب سے زیادہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی مقدس جماعت ہے۔ ان کا حال یہ تھا کہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی وہ سمجھتے تھے کہ ہم نے اللہ کا کچھ حق ادا نہیں کیا، جس طریقے سے اللہ کا حق ہے اس طریقے سے ہم حق ادا نہیں کر سکے۔ یہاں تک کہ اپنی نمازوں اور اپنی عبادتوں کو بھی قابل استغفار سمجھتے تھے، کہ جس طریقے سے ہمیں نماز پڑھنی چاہیے تھی، جیسے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے تھی، ہم ویسی عبادت نہیں کر سکے، ویسی نماز جو ہے ہم نہیں پڑھ سکے۔ نماز کے اندر جو خشوع اور خضوع مطلوب ہے، جو سکونیت مقصود ہے، وہ سکونیت اور اسی طریقے سے وہ خشوع اور خضوع ہم نہیں کر پائے۔ اسی وجہ سے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد جب سلام پھیرتے تو سلام پھیرنے کے بعد 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھا کرتے تھے، اور نماز کے سلام کے بعد استغفر اللہ کہنے کا مطلب یہی ہے کہ وہ اپنی نماز کو قابل استغفار سمجھتے تھے، اسی بنیاد پر جو ہے استغفر اللہ پڑھتے تھے۔ تو یہ تصور کرنا اور یہ سمجھنا کہ توبہ اور استغفار کا تعلق جو ہے صرف گناہ گاروں کے ساتھ ہے، اس کی ضرورت گناہ گاروں کی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو توبہ اور استغفار کرتے تھے وہ گناہ کی وجہ سے نہیں کرتے تھے۔ روایت میں آتا ہے صحیح بخاری کے اندر، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اگلے پچھلے گناہ کو اللہ نے معاف کر دیا ہے، پھر آپ جو ہے اتنے لمبے لمبے قیام، رکوع اور سجدے اور عبادت کے اندر اپنے آپ کو مشقت میں کیوں ڈالتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا احب ان اکون عبدا شکورا، کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو عبادت کرتے تھے، جو استغفار کیا کرتے تھے، وہ شکر گزاری کی بنیاد پر بھی کیا کرتے تھے۔ ایک تیسری وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو تعلیم دینے کی غرض سے، اور یہ بتلانا مقصود تھا کہ جب انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی مقدس جماعت ہے جو اللہ سے جو ہے توبہ اور استغفار اتنی کثرت سے کرتے ہیں، حالانکہ وہ بخشائے ہیں، تو عام انسانوں کو چاہیے کہ اور زیادہ جو ہے اللہ سے اپنے گناہوں کا استغفار کریں، اس لیے کہ انسان ہے، انسان سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، صبح سے شام تک نہ جانے کتنے گناہوں کا صدور ہم سے ہوتا ہے اور ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ اٹھتے بیٹھتے جتنی کثرت ہو سکے، جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے، ہمیں اپنے گناہوں سے اللہ سے استغفار کرنی چاہیے، اللہ سے توبہ کرنا چاہیے۔ اس لیے کوئی اشکال والی بات نہیں ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی ذات جب جو ہے گناہوں سے پاک تھی تو پھر توبہ اور استغفار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو توبہ اور استغفار اچھا آدمی بھی کر سکتا ہے، گناہ گار بھی کر سکتا ہے، جتنا زیادہ ہو سکے ہمیں جو ہے اللہ سے اپنے گناہوں کے توبہ اور استغفار کرتے رہنے چاہیے۔